یہ بات ہے 2025 کے آخری دنوں کی، جب پوری دنیا نئے سال نیو ایئر کی خوشیوں اور تقریبات کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ اسی دوران ایک مسلم ملک میں چھوٹی سی چنگاری نے جنم لیا، جو بعد میں ایک بہت بڑے طوفان میں بدل گئی۔ اس وقت کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ واقعہ اتنی بڑی تبدیلیوں کا آغاز بن جائے گا۔ 28 دسمبر 2025 کو اس ملک نے اچانک اپنے 3 سیٹلائٹس خلا میں بھیجے، جن کے نام ظفر 2، پایا اور کوثر بتائے جاتے ہیں۔ یہ عام سیٹلائٹ نہیں تھے، بلکہ ایسے جدید سیٹلائٹ تھے جو جنگی حالات میں دشمن کی نقل و حرکت، فوجی اڈوں اور حساس معلومات پر نظر رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل یہ سب خاموشی سے دیکھ رہے تھے، کیونکہ یہ سیٹلائٹس روس کی مدد سے خلا میں بھیجے گئے تھے۔ اس موقع پر ملک کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی اس کامیابی پر کافی خوش دکھائی دیے، لیکن اس وقت کسی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ ملک کے اندر کیا حالات جنم لینے والے ہیں۔ تہران میں الادین کے نام سے ایک مشہور شاپنگ سینٹر موجود ہے۔ اچانک یہاں کے دکانداروں نے مہنگائی کے خلاف احتجاج شروع کر دیا۔ ابتدا میں یہ احتجاج صرف اسی مرکز تک محدود رہا، لیکن جب اس کی ویڈیوز اور خبریں سوشل میڈیا پر پھیلیں تو عوام غصے میں آگے بڑھنے لگے۔ لوگ آہستہ آہستہ سڑکوں پر نکلنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ چھوٹا سا احتجاج پورے ملک میں پھیل گیا۔ یہ صورتحال تیزی سے ایک بڑے بحران میں تبدیل ہونے لگی۔ حکومت نے حالات پر قابو پانے کے لیے انٹرنیٹ بند کر دیا تاکہ عوامی رابطہ محدود کیا جا سکے۔ رپورٹس کے مطابق سینکڑوں افراد ہلاک اور ہزاروں گرفتار ہو چکے تھے، جبکہ سیکیورٹی اہلکاروں کی بھی اموات رپورٹ ہوئیں۔ احتجاج ملک کے 100 سے زائد شہروں تک پھیل چکا تھا، جن میں تہران، مشہد، اصفہان اور قم جیسے بڑے شہر شامل تھے۔ اس دوران ملکی معیشت شدید بحران کا شکار ہو گئی۔ کرنسی کی قدر اتنی گر گئی کہ ایک امریکی ڈالر کے بدلے لاکھوں ایرانی ریال ملنے لگے۔ چند سال پہلے یہی صورتحال بہت مختلف تھی۔ عام شہری کے لیے روزمرہ زندگی، خوراک اور علاج تک مشکل ہو گیا تھا۔ یہ سوال شدت اختیار کر گیا کہ آخر یہ احتجاج اتنی تیزی سے کیسے پھیل گیا۔ ابتدا میں یہ صرف مہنگائی کے خلاف محدود مظاہرے تھے، لیکن بعد میں میڈیا کے کردار نے صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا۔ مختلف بین الاقوامی ذرائع ابلاغ نے صورتحال کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا، جس سے عوام میں مزید بے چینی اور غصہ پھیل گیا۔ یہاں تک کہ کچھ غیر مصدقہ خبریں بھی گردش کرنے لگیں، جنہوں نے حالات کو مزید خراب کر دیا۔ اسی دوران عالمی سطح پر کشیدگی بڑھ گئی، جب امریکہ کے سابق صدر نے بیان دیا کہ اگر ایران میں مظاہرین کے خلاف سخت کارروائی کی گئی تو امریکہ مداخلت کر سکتا ہے۔ اس بیان کے بعد عالمی توجہ ایران پر مرکوز ہو گئی۔ کئی مبصرین کا خیال تھا کہ اس صورتحال میں بیرونی طاقتوں کا بھی بالواسطہ کردار ہو سکتا ہے۔ بعد ازاں ایران کے سپریم لیڈر نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک کو عدم استحکام کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ایران کسی بھی دباؤ کے سامنے نہیں جھکے گا۔ جغرافیائی طور پر ایران مشرقی وسطی کا ایک نہایت اہم ملک ہے، جس کی سرحدیں عراق، ترکی، آذربائیجان، آرمینیا، افغانستان اور پاکستان سے ملتی ہیں۔ یہ ملک یورپ، ایشیا اور مشرقی وسطی کے درمیان ایک اہم پل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے یہاں کے لوگ صرف ایران تک محدود نہیں رہتے، بلکہ پورے خطے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ایران کو خلیج فارس اور بحیرہ کیسپیئن جیسے اہم آبی راستوں پر بھی اہم مقام حاصل ہے، جو عالمی تیل اور تجارت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑی عالمی طاقتیں ایران کو نظر انداز نہیں کر سکتیں۔ تاریخی طور پر بھی ایران اور امریکہ کے تعلقات پیچیدہ رہے ہیں۔ 1979 کے اسلامی انقلاب سے پہلے ایران ایک بادشاہت تھا، جس کی قیادت شاہ محمد رضا پہلوی کر رہے تھے۔ انقلاب کے بعد نظام مکمل طور پر بدل گیا اور آیت اللہ خمینی کی قیادت میں اسلامی حکومت قائم ہوئی۔ اسی دور میں تہران میں امریکی سفارت خانے پر قبضہ ہوا اور دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی ہمیشہ کے لیے بڑھ گئی۔ اس کے بعد امریکہ نے ایران پر اقتصادی پابندیاں عائد کر دیں، جو وقت کے ساتھ مزید سخت ہو گئیں۔ ان پابندیوں نے ایران کی معیشت اور عوامی زندگی پر گہرا اثر ڈالا۔ آج ایران ایک قدیم تہذیب کا حامل ملک ہے، جس کی آبادی تقریباً 9 کروڑ سے زائد ہے۔ اکثریت شیعہ مسلمانوں پر مشتمل ہے، جبکہ دیگر مذاہب کے لوگ بھی یہاں آباد ہیں۔ ایران کو اسلامی دنیا میں ایک اہم مقام حاصل ہے۔ ملک میں تاریخ، مساجد، مزارات اور ثقافتی ورثہ بھی موجود ہے۔ مشہد، قم اور شیراز جیسے شہر مذہبی اور روحانی اہمیت رکھتے ہیں، جبکہ اصفہان اور تہران اپنے تاریخی بازاروں اور عمارتوں کی وجہ سے مشہور ہیں۔ تہران کا گرینڈ بازار اور تبریز کا تاریخی بازار صدیوں پرانی تجارت کی علامت ہے۔
اسی طرح کندوان جیسے دیہات اپنی منفرد طرز زندگی کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہیں، جہاں لوگ چٹانوں میں اپنے گھروں میں رہتے ہیں۔ آج ایران ترقی، سیاست، معیشت اور بین الاقوامی تعلقات کے ایک نازک دور سے گزر رہا ہے۔ صورتحال بدلتی رہتی ہے اور آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ یہ ملک کس سمت آگے بڑھتا ہے۔ تو ناظرین، تھی یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنا رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آئی تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو لازمی دبائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔